اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا ڈیٹیلڈ ترجمہ قرآن کورس جو چل رہا ہے، اس میں ہم نے پچھلے لیکچر میں اعوذ باللہ کی تفسیر پڑھی تھی، اور کہاں کہاں اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے اور اس کے فائدے کیا ہیں، اور یہ دعا یہ قرآن کا یہ جو آیت ہے یہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں ہے، یا کب پڑھنی چاہیے، یہ ساری تفصیل ہم نے پڑھ لی۔ آج کے لیکچر میں ہم نے کچھ آیات ہیں آپ لوگوں کے سامنے اسکرین میں شیئر ہو رہی ہیں، تو اس کے حوالے سے کچھ مثالیں ہیں۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اعوذ باللہ یہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر اعوذ کا جو لفظ ہے یہ استعمال ہوا ہے، تو ابھی کچھ آیات ہیں، وہ یہ صرف یہاں پہ میں مثال دے رہا ہوں، آگے انشاءاللہ اس کی مثالیں میں نہیں دوں گا۔ اچھا، مثالیں نہیں دوں گا، اس پہ بھی میں انشاءاللہ کہہ رہا ہوں۔ تو آگے میں اس کی مثالیں اس لیے نہیں دوں گا کہ یہ آپ لوگوں کو صرف ایک بتانے کے لیے کہ قرآن کریم میں اگر ایک لفظ ہم نے پڑھ لیا تو کہیں پہ بھی دوسری جگہ آ رہا ہے اور ہم نے اس کو یاد کر لیا ہے تو ہم اس کا ترجمہ خود سے کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے پاس یہ آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان تذبحوا بقرہ، تم ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا، تو انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ، ترجمہ کیا ہے آپ خود ترجمہ کریں، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلین میں سے ہو جاؤں۔ تو اعوذ باللہ کا ترجمہ آپ کو یہاں پہ کرنا آ گیا کیونکہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ صحیح طریقے سے پڑھا، تو اعوذ باللہ کا ترجمہ یہاں پہ بھی وہی ہوگا۔ قال ربی انی اعوذ بک، اس نے کہا اے میرے رب، انی بے شک میں، اعوذ بک تیری پناہ میں آتا ہوں، تو یہاں پہ بھی اعوذ بک، یہ اعوذ کا ترجمہ ہم نے اسی طریقے سے کرنا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 18 ہے، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، اس نے کہا یعنی مریم علیہ السلام نے، انی بے شک میں، اعوذ بالرحمن، رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، منکا تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو متقی ہے، اگر تو پرہیزگار ہے تو میں تیری تجھ سے پناہ مانگتی ہوں رحمان کے۔ تو یہاں پہ اعوذ بالرحمن آ گیا، ٹھیک ہے، تو اعوذ کا ترجمہ ہمیں یہاں پہ بھی کرنا آ گیا۔ اسی طریقے سے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور وَقُلْ، اور آپ کہہ دیجئے، ربی، اے میرے رب، اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیاطین کے وسوسوں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، صبح کے رب کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ربی، اے میرے رب، ان یحضرونی، کہ وہ مجھے حاضر ہوں، یعنی شیطان میرے پاس ہے۔ وقال موسیٰ انی عذت، یہاں تک تھا اعوذ، اب آگے جو ہے نا اسی کے روٹ ورڈز استعمال ہوئے ہیں، عذت، آگے وانی عذت بربی وربکم، اور آگے وانہ کان رجال من الانس یعوذون، یہ یعوذون بھی جو ہے نا وہ اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، آگے جو ہے نا وہ گرامر تھی، گرامر آج میں تھوڑی سی آپ کو پڑھا دیتا ہوں۔ آج صرف میں آپ کو ابتدائی طور پہ نا اسم کی ڈیفینیشن پڑھا دیتا ہوں، یا گرامر کا ایک بنیادی مقصد بتا دیتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ ہمیں جو ہے نا وہ سیکھنے میں آسانی ہو اور آہستہ آہستہ ہم کچھ چیزیں سیکھتے رہیں۔ تو ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے وائٹ بورڈ کھول رہا ہوں، اور میں جو ہے نا وہ یہ بورڈ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جس پہ ہم لکھ کے جو ہے نا وہ تھوڑا سا سیکھتے ہیں۔ چلیں جی، تو یہ ہمارے پاس ہے، ابھی میں آپ کو لکھ کے بتا دیتا ہوں۔ اچھا، ہمارے پاس نا سب سے پہلے تو ہم گرامر کو سمجھ لیں ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس جو ہم نے کچھ بھی لکھنا ہوتا ہے عربی کے اندر، یا پڑھنا ہوتا ہے یا بولنا ہوتا ہے، وہ تین چیزوں سے بنتا ہے عام طور پہ، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے فعل، اور ایک ہوتا ہے حرف، ٹھیک ہے۔ پوری عربی زبان وہ اسی کے ساتھ بنتی ہے، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اب اس میں ہوتا ہے کیا ہے، ان تینوں کو آپس میں جوڑنا، ان کا ترجمہ کرنا، اسم کا اسم کے لحاظ سے ترجمہ کرنا، فعل کا فعل کے لحاظ سے ترجمہ کرنا، اور حرف کا حرف کے لحاظ سے ترجمہ کرنا، یہ ہم نے سیکھنا ہوتا ہے، اسی کو گرامر کہتے ہیں۔ یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہوتی،
ہم نے صرف ان 3 چیزوں کے بارے میں سیکھنا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں اور ان کو کس طریقے سے آپس میں جوڑنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس نا یہاں پہ ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پاس ہے 3 چیزیں، ہمارے پاس ہے ایک اسم ہے زید، ایک ہمارے پاس، یار اس کو نا اسکرین کو آپ لوگوں نے چھیڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک ہے ہمارے پاس اسم زید، ٹھیک ہے، ایک ہے ہمارے پاس فعل داخلہ، ایک ہے ہمارے پاس حرف فی، اور ایک اور ہم اسم لے لیتے ہیں الدار، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہمارے پاس ان سب کا نا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں ان میں سے کون سا اسم ہے اور کون سا فعل ہے۔ تو سب سے پہلے جب ہم آتے ہیں یہاں پہ زید کے پاس، تو زید ہمیں پتہ چلتا ہے جی یہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے پتہ چلا جی؟ یہ کیونکہ نام ہے، نام جو ہے اس کو اسم کہتے ہیں، وہ آگے انشاءاللہ ڈیفینیشن دیکھیں گے، ابھی صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گرامر کیا ہوتی ہے۔ زید ایک اسم ہے، داخلہ جو ہے یہ ایک فعل ہے، ٹھیک ہو گیا، فی یہ ایک حرف ہے، اور الدار جو ہے یہ بھی ایک حرف یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، الدار یہ اسم ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ہمارے پاس 2 اسم ہو گئے، ایک فعل ہو گیا، ایک حرف ہو گیا۔ اب اس کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں۔ تو زید جو ہے یہ ہو گیا نام، ٹھیک ہے، ایک شخص کا نام ہے زید۔ داخلہ اس کا معنی ہوتا ہے داخل ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ فی کا معنی ہوتا ہے میں۔ الدار جو ہے یہ گھر کو کہتے ہیں۔ اب اردو کے اندر اگر ہم اس کو جوڑتے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں زید گھر میں داخل ہوا، ٹھیک ہے، زید پہلے آ جائے گا۔ ہم اردو کے اندر اگر اس کو لکھتے ہیں یا لکھ لیتے ہیں زید گھر میں داخل ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ اب زید گھر میں داخل ہوا یہ اردو کا جملہ بن گیا۔ اب اس کو ہم نے عربی میں جوڑنا ہے۔ عربی میں کیا ہوتا ہے؟ اردو میں نام پہلے آتا ہے، عربی میں فعل پہلے آتا ہے، عربی میں نام پہلے نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم فعل پہلے اٹھا کے لکھیں گے، داخلہ زید فی الداری، داخلہ، ٹھیک ہے، زید فی الداری، داخل ہوا زید گھر میں، گھر میں زید داخل ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ اس طریقے سے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کو آپس میں جوڑنا ہے۔ یہ جو جوڑنے کا طریقہ ہے نا، یہ ہمیں گرامر سکھاتی ہے۔ گرامر ہم نے کیوں سیکھنی ہوتی ہے؟ کہ ہم ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھ کے ترجمہ کر سکیں۔ فعل کا ترجمہ کون سا کرنا ہے، یعنی ورب جو ہے اس کا ترجمہ کس طریقے سے کرنا ہے، زمانہ کون سا پایا جا رہا ہے اور اس میں ترجمہ کس طریقے سے کرنا ہے، اسم کی کون سی قسم ہے ترجمہ کیسے کرنا ہے، فعل کی کون سی قسم ہے ترجمہ کیسے کرنا ہے، حرف کون سا ہے اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے، یہ 3 چیزیں ہم نے سیکھنی ہوتی ہیں بس۔ اسی کی تفصیل ہوتی ہے، کبھی اس کو کسی چیز کے ساتھ ملا کر ہم ترجمہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم اس کو بغیر کسی چیز سے ملائے ترجمہ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا ترجمہ یا حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی ہم نے انہی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی اس میں فعل ہے، اسم ہے اور حرف ہے، ان تینوں چیزوں کا لفظی ترجمہ کیا ہے، پھر ان کو آپس میں جوڑنا کس طرح ہے۔ اب ہمیں سب سے پہلے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ گرامر کے لحاظ سے کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے کہ حرف ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے یہ چیز دیکھی، ہم نے دیکھا یہ اسم ہے، یہ فعل تھا، یہ حرف تھا، ہم نے یہ چیزیں دیکھی۔ اس کے بعد پھر اس کا لفظی ترجمہ ہم نے کیا، لفظی ترجمہ یہ ہمیں پتہ چل گیا جی نام ہے زید۔ اس کے بعد ہم نے داخلہ کا پتہ چلا کہ یہ جی حرف ہے، داخلہ یہ اسم فعل ہے، تو داخلہ کا جو ہے نا وہ ہم نے کیا کیا، اس لحاظ سے ہم نے ترجمہ کر دیا۔ اچھا، فی حرف، ٹھیک ہے، یہ حرف ہے، اور الدار جو ہے یہ گھر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ان چیزوں کا لفظی ترجمہ ہم نے دیکھا اور پھر اس کو ہم نے جوڑ لیا۔ تو یہ گرامر کا ایک ڈیفینیشن سمجھ لیں، جو ایک سادہ سی الفاظ میں کہ ہم نے مختلف حروف، مختلف اسماء، مختلف افعال، ان کو آپس میں جوڑنے کا جو طریقہ ہوتا ہے نا، اس کو سیکھنا ہوتا ہے تاکہ ہم غلطی سے محفوظ رہ سکیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے کوئی ترجمہ کرنے میں، اس کو لکھنے پڑھنے میں، بولنے میں غلطی نہیں کی۔ یہ اس کا مقصد سمجھ لیں، گرامر کا مقصد۔ اور ڈیفینیشن کیا ہے کہ مختلف جو ہے نا وہ کلمات کو آپس میں جوڑنا اور صحیح طریقے سے کون سا کہاں آئے گا، یہ سارا یہ گرامر کی ایک ڈیفینیشن ہے۔ باقی میں آپ کو پروفیشنل اس میں نہیں لے کے جا رہا کہ ہم کسی کتاب سے اس کی تعریف پڑھیں یا جو ہے نا وہ اس کا جو
ایک प्रोफेशनल तरीका है, उस तरीके से हम पढ़ें। तो इसको जो है ना वो यहाँ तक आपको समझ में आ गई है। दूसरी चीज़ जो आज हमने पढ़नी है, समझनी है, वो होता है इसम। अच्छा जी, इसम की सबसे पहले हम डेफिनेशन ले लेते हैं और उसके बाद जो है ना वो हम इसकी किस्में ले लेते हैं। इसम कहते हैं हर उस चीज़ को जो अपना मुस्तकिल तौर पर एक माना रखती है, ठीक है। हर वो चीज़ जिसका हर वो जो है ना कलिमा कह लें, हर वो कलिमा या जिसको हम कलमा कहते हैं उर्दू में, हर वो कलमा, एक कलमा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, एक होता है कलमा जो जुबान से निकलता है ना, कलिमात, फिर वो कलमे मिल के कलिमात बनते हैं, तो वो वाला कलमा इससे मुराद है। हर वो कलमा जो अपना मुस्तकिल माना रखता है, ठीक है। हर वो कलिमा जो अपना मुस्तकिल माना रखता है, ठीक हो गया। उर्दू की लिखाई मेरी डॉक्टरों वाली है, तो इसलिए आपको इस पे जो है ना एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, हर वो कलमा जो अपना मुस्तकिल माना रखता हो उसको इसम कहते हैं, ठीक हो गया। दूसरी शर्त क्या होती है इसमें, उसमें कोई जमाना नहीं होता, ठीक हो गया। इसम में कोई जमाना नहीं होता, इसम सिर्फ एक अपना मुस्तकिल माना रखता है। यानी हम किसी भी शख्स को आवाज लगाएं तो हमें पता चल जाए। मतलब मैं कहता हूँ मोबाइल, मोबाइल जब मैं कहता हूँ तो मेरे जहन में एक चीज आ जाती है कि जिसमें जो है ना वो, अगर छोटा मोबाइल हो तो बटन होते हैं, बड़ा हो तो कैमरा शैमरा और बाकी सारी चीजें। मतलब एक चीज मेरे जहन में आ गई। लैपटॉप में कहता हूँ तो एक चीज मेरे जहन में आ गई, बोतल में कहता हूँ एक चीज मेरे जहन में आ गई, माइक में कहता हूँ, पेन कहता हूँ, या कोई भी चीज कहता हूँ तो मेरे जहन में फौरी तौर पर आ जाता है कि इस ये क्या है। तो हर वो चीज जिसका अपना माना हो। एक होता है जो माना ही नहीं रखती, उसको मोहम्मल अल्फाज आप कह सकते हैं। हम अक्सर व बेशतर बोलते हैं ना, रोटी वोटी, रोटी छोटी तो खा लो, ठीक है, और कोई पानी शानी पिला देना सी। तो पानी तो हो गया मुस्तकिल, एक उसका माना है। ये शानी क्या होता है, ठीक है, ये रोटी वोटी क्या होता है, रोटी शोटी क्या होता है। तो एक वो लफ्ज है जिसका अपना मुस्तकिल एक माना है और दूसरा जिसका अपना मुस्तकिल माना ही नहीं है। और इसी तरीके से हरूफ के भी अपने मुस्तकिल मानी अलहदा अलहदा तो होते हैं, लेकिन वो अपना माना अलहदा दे नहीं सकते जब तक वो किसी से मिलेंगे नहीं। यानी जैसे अभी हमने पढ़ा है बा का माना साथ, तो अगर मैं किसी को कहूँ बा बा बा, तो उससे क्या होगा, कोई किसी को पता ही नहीं चल रहा। लेकिन अगर मैं किसी बंदे का नाम लेता हूँ, जैद कहता हूँ या कोई भी इस तरह का नाम लेता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि हाँ यार इसका एक नाम है। एक जैद कहने से एक इंसान मेरे जहन में आया, तो वो क्या है, वो जब जहन में आता है तो एक बंदा मेरे सामने आ जाता है कि हाँ जिसकी नाक है, हाथ है, कान है, इस तरह चलता फिरता है, तो वो एक जैद इंसान है। इसम की ना दो किस्में यहाँ पे मैं आज आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, बिस्मिल्लाह की तरफ। इसम की एक जो है ना वो किस्म होती है इसम अलम, और दूसरी होती है इसम जिन्स। अच्छा, इसम जिन्स क्या होती है? इसम जिन्स एक ऐसा नाम होता है, ये दोनों नाम ही होते हैं, ठीक है। इसम का माना होता है नाम, लफ्जी तौर पे क्या होता है, नाम। जिन्स, इसम जिन्स किसे कहते हैं, इसको इसी तरीके से लिख लेते हैं हम, इसम जिन्स, इसम अलम। अच्छा, इसम जिन्स किसे कहते हैं? इसम जिन्स एक बड़ा नाम होता है जिसको हम स्पेसिफिक किसी एक चीज पे नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पर जब मैं कहता हूं पेन, तो पेन से मुराद दुनिया के सारे पेन आ जाएंगे ना। ये वाला पेन मेरे जहन में नहीं आएगा। मैं कहूंगा यार पेन लेते आना, अब वो मुझसे पूछता है कौन सा पेन, फिर मैं उसको बताता हूँ इंक पेन लाना है, बॉल पेन लाना है, ठीक है, बॉल पॉइंट लाना है, या कोई और पेन लाना है। मैं उसकी फिर ना आगे वजाहत करना शुरू करता हूँ। फिर वो चला जाता है इसम अलम के अंदर, वो फिर खास नाम हो जाता है। जब मैं उसका कोई नाम लेता हूँ, यार पियानो का लेते आना, या डॉलर का लेते आना, ये जो है ना वो हम कोई भी कंपनी का नाम ले रहे होते हैं कि भाई फलां जो है ना वो चीज तुम लेते आना। ये जैसे इंसान है, अब इंसान जो है ना इसम जिन्स है। यानी जब मैं कहता हूँ कि इंसान ने, ये इंसान को अल्लाह तआला ने जो है ना वो मट्टी से पैदा किया। अब इंसान में जैद, कामरान, दिशान, अकरम सब आ गए ना, इसको कहते हैं इसम जिन्स। यानी एक ऐसा नाम है जिसमें उस जिन्स के सारे लोग आ गए। फिर मैं उसमें से स्पेसिफिक करता हूँ इसम अलम, खास नाम लेता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये जुनेद है, ये जो है ना वो कामरान है, ये जीशान है, ये अकमल है, ये जो है ना वो काशिफ है, ये
مستنصر ہے، کوئی بھی میں نام لیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یار یہ، تو وہ خاص نام ہو جاتا ہے۔ یہاں تک اس کو رکھیں، اس کو لکھیں اور اس کو یاد کریں۔ اس کے آگے سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، اور اس کی مثالیں مزید میں جو ہے نا قرآن کریم میں جب آئیں گی تب بھی میں آپ لوگوں کو دوں گا۔ تو آج ہم نے اسم پڑھ لیا، اسم کی 2 قسمیں پڑھ لی، ٹھیک ہے، گرامر، اسم، اور اسم کی 2 قسمیں، بس اتنا ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ اسی کی پریکٹس کرنی ہے پورا ہفتہ، اور اسی کی مثالیں آپ لوگوں نے قرآن کریم سے یا تلاوت کرتے ہوئے ڈھونڈنی ہے۔ اسم ڈھونڈنا ہے آپ نے، کوئی کچھ بھی پڑھ رہے ہیں آپ نے اسم ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس اسم میں سے آپ نے پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے یہ اسم جنس ہے یا اسم عالم ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کا کام ہے جو آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو ہم کر دیتے ہیں سائیڈ پہ، بلکہ اس کو ابھی پھر بھی ضرورت پڑنی ہے اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہم نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس کے ساتھ جو باقی اس کے لوازمات ہیں، لوازمات سے مراد کے اس کی گرامر کیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ کہاں کہاں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، وہ ساری چیزیں۔ تو بسم اللہ کا سلیس ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ بسم اللہ، با کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھ۔ اچھا، یہاں پر کئی لوگ ترجمہ کرتے ہیں میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، میں جو ہے نا پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ وہ کیوں نکالتے ہیں، یا شروع کرنا ترجمہ کس لفظ کا ہوتا ہے، وہ بھی آج ہم نے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے ہم لفظی ترجمے پہ چلتے ہیں، گرامر اور لغوی معنی اس کا جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ تو با کا معنی ہو گیا ساتھ، ٹھیک ہے، یہ حرف ہے، یہاں پہ با حرف ہے اور اس کا معنی ہو گیا ساتھ، ٹھیک ہے، یہ پیچھے بھی گزر چکا ہے، اعوذ باللہ، وہاں پہ بھی با گزر چکا ہے۔ اسم جو ہے یہ اس کی جمع آتی ہے اسما، اور یہ نام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی ہم نے پڑھا ہے اسم کی ڈیفینیشن بھی ہم نے پڑھی۔ اور لفظ اللہ، یہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے، نام ہے نا اللہ تعالیٰ کا، اور یہ کون سا اسم ہے؟ یہ اسم علم ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس میں خاص ہے، سب صفات کو شامل ہے، اس کی تفسیر بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے الرحمن، یہ اسم صفت ہے، ٹھیک ہے، بڑا مہربان، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے ذاتی نام بھی ہے، اور یعنی اس کو اسم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بن کے آتا ہے نا، ہمیشہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے تو پہلے لفظ اللہ آ رہا ہوتا ہے، پھر الرحمن، پھر الرحیم یا القدوس، الجبار، جو بھی نام آ رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے لفظ اللہ آ رہا ہوتا ہے، تو پھر ہم اس کو دوسرے ناموں کو نا اس کی صفات بنا دیتے ہیں، یعنی یہ اکارڈنگ ٹو گرامر میں بات کر رہا ہوں۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہی ہے، جیسے لفظ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ویسے الرحمن بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، الرحیم بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، لیکن اس کو اسم صفت کہہ لیا جاتا ہے۔ تو اس کا معنی ہے بڑا مہربان، اور الرحیم اس کا معنی ہے نہایت رحم والا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، ہم نے الگ الگ اس کو پورا کھول کر بیان کیا نا، با کا ترجمہ علیحدہ لیا، اسم کا ترجمہ علیحدہ لیا، لفظ اللہ کا ترجمہ علیحدہ ہم نے کیا، الرحمن کا علیحدہ کیا، الرحیم کا علیحدہ کیا۔ تو شروع کرتا ہوں، وہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ وہ تو یہاں پہ ہے ہی نہیں، تو وہ کس لفظ کا ترجمہ ہے، کیسے کرنا ہوتا ہے؟ یہاں پر ایک اصول ہے عربی گرامر کا، وہ اصول کیا ہے کہ یہ جو حرف جر ہوتے ہیں نا، یہ اپنا جو ایک جملہ بنتا ہے، تو جملہ بنتے ہوئے یہ کسی نہ کسی چیز کے متعلق بنتے ہیں۔ میں اب آپ کو یہاں پر جو ہے نا وہ وائٹ بورڈ کھول کے سمجھاتا ہوں کہ یہ ہوتا کس طرح ہے۔ یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے انٹرسٹنگ بھی ہوگا، اور آپ لوگوں نے پہلے کیونکہ اس کو جو ہے نا وہ کبھی دیکھا نہیں ہے یا اس طریقے سے حل نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے آپ کو جو ہے نا وہ یہ کچھ نیا سا لگے، لیکن یہ آپ لوگوں کو یہ جو ترجمہ کرنا ہے نا اس میں آسانی بڑی ہو جائے گی، کیونکہ آپ اس کو سمجھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے اس کا ترجمہ یہاں سے اس کو ہم لکھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر نا ترجمہ کرتے ہوئے دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ترجمہ کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، میں شروع کرتا ہوں، یہ ترجمہ جو ہے وہ ہمارے ہاں کرتے ہیں۔ اب یہاں پر وہ شروع کرنے والا ترجمہ میں یہ کہتا ہوں کیونکہ میں نے اس میں پڑھا ہے، اور علماء کرام جو اس کے ماہر ہیں، اور جو اس میں گرامر کے ماہر ہیں، اور جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ کتابیں بھی لکھی ہیں اور بات بھی کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک فعل ہوتا ہے جو محذوف ہوتا ہے بسم اللہ میں، با اس کو ہم علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں نا، تو تھوڑا سا یہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے صرف اس کو دیکھنا ہے اور کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔
اس کو کہتے ہیں حرف جر. اسم اس کو کہتے ہیں مضاف. جنہوں نے گرامر پڑھی ہے نا ان کو سمجھ میں آئے گا، جنہوں نے نہیں پڑھی ان کے اوپر سے جائے گا. آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہم بڑے آسان طریقے سے بعد میں سمجھیں گے، یہ ابھی نہیں ہے. صرف میں آپ لوگوں کو ایک جوڑنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. لفظ اللہ ہوتا ہے موصوف. موصوف کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی چیز جس کی آگے صفت آنی ہے. تو الرحمن جو ہے نا اس کو کہتے ہیں ہم صفت اول، پہلی صفت، اور یہ ہے صفت ثانی یعنی دوسری صفت. اب یہ ہوتا کیا ہے اصل میں؟ لفظ اللہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں شروع کر رہا ہوں، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اب اللہ تعالیٰ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت ایک الرحمن ہونا ہے اور ایک الرحیم ہونا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ موصوف ہے، یہ الرحمن اس کی ایک صفت ہے، الرحیم اس کی دوسری صفت ہے. اسی کو ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ہے کہ صفت اول ہے، صفت ثانی ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے یہ موصوف ہے کیونکہ اس کی آگے دو صفتیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا، یہ بالکل آسان سا ہے. اچھا، یہ لفظ اللہ جو ہے نا مضاف الیہ بنے گا، اسم کا مضاف الیہ مل کر بحرف جر کے کا مجرور بن جائیں گے. اور یہاں پر ایک فعل آتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم کھانا کھانے لگیں، تو کھانا کھانے کے لیے عربی کے اندر فعل ہوتا ہے آکلو. تو یہاں پر میں ترجمہ کیا کروں گا؟ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہی جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، میں کھاتا ہوں. آکلو میں کھاتا ہوں. اگر میں وضو کرنے لگا ہوں تو ترجمہ کیا کروں گا؟ اتوضؤ. اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہی جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، میں وضو کرتا ہوں. ٹھیک ہے، جو بھی میں نے کام کرنا ہے اس کام کے لحاظ سے میں کیا کروں؟ اپنا وہ فعل محذوف نکال لوں. میں سوتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. میں کھانا کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. میں واش روم میں داخل ہوتا ہوں، پڑھتے ہیں نا وہاں پہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو میں واش روم جاتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ واش روم میں داخل ہو رہا ہوں. میں مسجد داخل ہو رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ. میں جو ہے نا وہ فلاں کام کرنے لگا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو جو کام کرنے لگے ہیں اس کو ذہن میں لے آئے. وہ جو شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ تھا نا، وہ بچپن میں ہمیں یاد کروایا جاتا تھا اور ہم ہر چیز میں اس کو لگا دیتے تھے. تو اب اگر ہم پڑھ رہے ہیں اس کو تو اچھے طریقے سے ہم پڑھیں کہ یار ہم وہ چیز جو ہے نا وہ نکالیں یہاں پہ کہ جو ترجمہ کرتے ہوئے ہم اس کو فیل کر سکیں کہ میں جو کام کرنے لگا ہوں میں وہ کام اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہاں تک اس کا اگر آپ لوگوں نے پکچر لینی ہے پکچر لے لیں، اس کی آپ لوگوں کو اسکرین شاٹ لینا ہے تو اسکرین شاٹ لے لیں اس کا. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کو ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی، بعد میں آئے گی، اس لیے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا اس حوالے سے. اچھا جی، تو یہاں تک ہم نے اس کو حل کر لیا. ابھی جو ہے نا وہ ہم حل کرتے ہیں اپنی دوسری چیز کیا ہے جی؟ اب ہم نے اس کا لغوی معنی دیکھنا ہے. با کا معنی ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے. اسم کا معنی کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، اسم 3 حرفی ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. جی آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ تو اس کا ترجمہ تو یاد کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے ہمیں. لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے. اب 2 لفظ یہاں پہ آ رہے ہیں اس آیت کے اندر، الرحمن اور الرحیم. اس کو ہم نے سمجھنا ہے سب سے پہلے کہ دونوں کا ترجمہ تقریباً سیم کرتے ہیں. بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا الرحمن الرحیم کے اندر دونوں کے جو الفاظ ہیں را ہا میم رحم، یہ دونوں کے اندر سیم آ رہے ہیں. تو بھائی اس کا پھر اس کے اندر فرق کیا ہے لغوی، اس کا جو ہے نا وہ ترجمہ کیا ہے؟ تو معنی لغوی میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے الرحمت ہی الرقۃ والتعطف، نرمی، رحم دلی اور اس جیسے جتنے بھی معنی ہیں وہ سارے جو ہے نا وہ رحمت کے ہوتے ہیں. یعنی کہتے ہیں نا کہ اس بندے میں رحم دلی ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں الرحیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے اندر اس کے اندر رحمت کی ایک صفت پائی جاتی ہے. کہتے ہیں اسمانی مشتقان من الرحمہ علی وجہ المبالغہ، یہ دونوں اسم جو ہیں یہ رحمت سے مشتق ہیں، یعنی اس سے لیے گئے ہیں، اور رحم دلی اس کے اندر معنی کے اندر پائی جائے گی علی وجہ المبالغہ. مبالغہ
جب کسی چیز کے اندر پایا جاتا ہے نا، دیکھیں دو قسم کے نام ہوتے ہیں عربی کے اندر جو استعمال ہوتے ہیں، دو قسم کے اسم ہوتے ہیں جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جس کا معنی عام ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ یہ لے لیں، ایک مثال لے لیں، قاتل. قاتل جو ہے وہ ایک ایسے شخص کو کہیں گے جو قتل کرنے والا ہے. ایک کو ہم کہیں گے قتال، بہت زیادہ قتل کرنے والا، بہت زیادہ خون بہانے والا. ایک کو ہم کہتے ہیں جو ہے نا وہ کوئی بھی شخص ہے راحم، رحم کرنے والا. اور الرحیم اگر اس کو کہیں گے، یعنی رحیم کہہ لیں آپ، تو یہ مبالغہ، یہ جو وزن ہوتا ہے نا فعیل کا وزن، یہ جو لکھا ہوا ہے فا عین یا لام، فعیل کا وزن، یہ پھر اس کے اندر مبالغہ پیدا کر دیتا ہے. مبالغہ سے مراد یہ ہے کہ پہلے اس کا معنی صرف اتنا سا تھا، اب اس کا معنی اتنا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو مبالغہ جب کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ اسم مبالغہ ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کا ترجمہ ہم نے بہت زیادہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں نا یہ اصول یاد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سب کے سب اسم مبالغہ ہیں. یعنی ان میں ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے ہمیشہ زیادتی کا ترجمہ کرنا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ترجمہ اس میں کر سکتے کہ اس میں ہم یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم کرنے والا نہیں، بڑا مہربان، نہایت رحم والا. یہ جو ترجمہ نہایت اور بڑا جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ اسم مبالغہ کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں. اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ ترجمہ کس طریقے سے فرق پڑتا ہے، کہ ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ بھائی ایک عام سا لفظ ہے، اس کا ترجمہ سادہ سا کرنا ہے. ایک ہے لفظ کے اندر ہم تھوڑا زور دے رہے ہیں، لفظ کے اندر ہم نے جو ہے نا وہ کوئی تاکید پیدا کر رہے ہیں، یا لفظ کے اندر ہم زیادتی کا معنی بیان کر رہے ہیں، تو وہ اس کے لیے اگر ہمیں گرامر آتی ہوگی تو ہم ترجمہ جو ہے نا صحیح کریں گے. تو اس کو کہتے ہیں اسم مبالغہ، یعنی ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے اس میں زیادتی والا معنی کرنا ہے. بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، یہ جو ہے نا وہ یاد رکھیں یہاں پہ. اب ان کا معنی کیا ہے؟ دونوں کا معنی ظاہر سی بات ہے زیادتی والا ہے، تو کیا دونوں کا معنی سیم کرنا ہے یا دونوں کے معنی میں فرق ہے؟ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ الرحمن اشد مبالغۃ من الرحیم. یہ جو رحمان کا لفظ ہوتا ہے نا، اس میں زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے الرحیم سے. ٹھیک ہے، دونوں اسم مبالغہ ہیں، لیکن دونوں کو جب ہم دیکھتے ہیں جو عربی قواعد اور اصول بنائے گئے ہیں، اور عرب جس طریقے سے اسماء کو استعمال کرتے تھے، ان ساری چیزوں کو جمع کر کے جب ہم سامنے لاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ اسم مبالغہ اس طرح کے ہوتے ہیں جن کا معنی بہت زیادہ ہوتا ہے، کچھ کا ان سے تھوڑا کم ہوتا ہے. تو یہاں پر یہی چیز ہے. اب ان میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں ان دونوں میں فرق کے دو قول ہیں. ٹھیک ہے، ان کو یاد کر لیں یا آپ لوگ لکھ لیں. پہلا قول یہاں پہ میں بیان کر رہا ہوں، پہلا قول صحیح نہیں ہے، دوسرا قول صحیح ہے. پہلا قول بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب جو قول جو ہے نا مفسرین بیان کرتے ہیں وہ میں آپ کو بیان کر دوں کہ پہلا سب سے قول یہ ہے کہ جو الرحمن ہے یہ ایک ایسی صفت ہوتی ہے ذو الرحمت الشاملہ لجمیع الخلائق فی الدنیا وللمؤمنین فی الآخرہ. الرحمن اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق پر رحم کرنے والا ہے. اور یہ جو نام ہے الرحمن کا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں تو سب پر رحم کر دیتا ہے، کافر کو بھی رزق دے رہا ہے. کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، شرک کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحم جو صفت ہے، رحم دلی جس کو آپ کہہ لیں، یا الرحمن کی جو صفت ہے یہ ہے. لیکن یہ صفت جب آخرت میں آئے گی نا تو کہتے ہیں وللمؤمنین فی الآخرہ، اور مومنوں کے لیے نا آخرت میں ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، دنیا میں تو سب پہ رحم کر رہا ہے، لیکن آخرت میں صرف مومنوں پر کرے گا. اور الرحیم جو ہے وہ ذو الرحمۃ للمؤمنین یوم القیامہ، کہتے ہیں کہ الرحیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن صرف رحم کرنا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ الرحیم کو استعمال نہیں کرتا. یہ ایک قول ہے مفسرین کا جو بیان کیا جاتا ہے، اور بہت سے مفسرین نے اس کو لکھا ہے. لیکن یہ کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ یہ قرآن کریم کی نا آیات سے ہی ٹکرا رہا ہے. اور اس کو جو ہے نا وہ بیان کرتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں دوسری جگہوں پہ، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، الرحیم کا لفظ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف آخرت کے لیے خاص کیا ہو. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس طریقے سے آگے آ جائیں کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، سورۃ البقرہ کی آیت 143 ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر لرؤوف، یقیناً بہت زیادہ نرمی کرنے والا، رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے الناس کا ذکر کیا، ناس میں مسلمان بھی آتے ہیں، کافر بھی آتے ہیں، اور دنیا کے لوگ سارے اس میں آ رہے ہیں. تو رحیم پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی استعمال کر رہا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ یہ جو معنی ہے یہ معنی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن بیان کرتے ہیں مفسرین
تو یہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا جو قول ہے وہ زیادہ اس کا اچھا سمجھ میں آنے والا قول ہے اور دلائل کے زیادہ قریب ہے کہ بھئی الرحمن اور الرحیم میں فرق کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ الرحمن جو ہے دال علی صفت ذاتیہ، الرحمن اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جو ذاتی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، یعنی رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ اس کو پریکٹیکلی طور پہ رحم کرتا ہے اور کسی پر جو ہے نا وہ رحم کیا جاتا ہے کہ بندہ گناہ کر رہا ہے پھر بھی اسے معاف کیا جا رہا ہے، بندہ جو ہے نا وہ ظلم کر رہا ہے پھر بھی اسے مہلت دی جا رہی ہے، بندہ کفر کر رہا ہے پھر بھی اسے رزق دیا جا رہا ہے، تو وہ الرحیم کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک فعلی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے سے دنیا کے اندر رحم کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مختلف نام ہیں، ہر معنی اپنی جگہ پہ، ہر نام اپنی جگہ پہ جو ہے نا وہ ایک خاص معنی رکھتا ہے۔ تو الرحمن کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، جب کرتا ہے تو الرحیم ہو جاتا ہے۔ تو اچھا، اس کی دلائل کیا ہے؟ وجہ بھائی ابن قیم، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر سی بات ہے قرآن کریم کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا وہ سب کو پتہ ہے اور بہت زیادہ انہوں نے قرآن پہ کام کیا ہے۔ تو کہتے ہیں ان الرحمن دال علی الصفۃ القائمۃ بہ سبحانہ، اللہ سبحانہ کے ساتھ ایک جو قائم صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے وہ الرحمن ہے، اور الرحیم جو ہے دال علی صفہ علی تعلقہا بالمرحوم، اور الرحیم جو ہے جب اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں تب یہ کام کرتی ہے۔ تو فقال اول للوصف، پہلا جو ہے اللہ تعالیٰ کا وصف ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں بڑا مہربان۔ اب سمجھ آ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم ترجمہ کیوں کرتے ہیں کہ بسم اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اس کا ترجمہ ہم یہ نہیں کرتے رحم کرنے والا، ٹھیک ہے۔ الرحمن کا ترجمہ ہم رحم کرنے والا نہیں کرتے نا، آپ نے ترجمہ میں بہت کم پڑھا ہوگا، وہاں ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں بڑا مہربان اور پھر کر رہے ہوتے ہیں نہایت رحم کرنے والا۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ یہ جو پہلا ہے یعنی الرحمن یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور دوسرا جو ہے یعنی الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا یہ فعل ہے، اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں پریکٹیکلی طور پہ۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں اس کے کہ ایک بندہ وہ ایک کام کر سکتا ہے، اس کے اندر صفت موجود ہے، جیسے مثال کے طور پر میں لکھ سکتا ہوں، لیکن کیا ابھی میں لکھ رہا ہوں؟ لکھنا مجھے آتا ہے، میرے اندر لکھنے کی صفت موجود ہے، لیکن کیا میں ابھی لکھ رہا ہوں؟ میں نہیں لکھ رہا۔ تو پتہ کیا چلا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے بندے کے اندر صفت کا ہونا، ایک ہوتا ہے اس کا جو ہے نا پریکٹیکل کرنا۔ تو میرے اندر بہت سی چیزیں موجود ہیں لیکن میں وہ ابھی کر نہیں رہا، جب میں کروں گا تو پھر میں کاتب کہلاؤں گا، ٹھیک ہے۔ جب میں لکھوں گا تو میں لکھنے والا کہلاؤں گا نا، جب میں دیکھوں گا تو میں دیکھنے والا کہلاؤں گا۔ ابھی میں دیکھ سکتا ہوں کسی بھی چیز کو، لیکن جب میں دیکھوں گا تو دیکھنے والا کہلاؤں گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ الرحیم رحم کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ تو یہ آپ لوگوں کو یہاں پہ سمجھ آ جانی چاہیے یہاں پہ، اور بڑے آسان طریقے سے میں نے کوشش کی ہے سمجھانے کی۔ اس کی اب قرآن کریم سے ایک دو مثالیں لے لیتے ہیں تاکہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے کہ یار واقعی یہ جو معنی کیا گیا ہے یہ قرآن سے لیا گیا ہے اور اس کی جو ہے نا وہ دلیل بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں جب آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب بھی جو ہے نا وہ لوگوں پر رحم کرنے کا تذکرہ کیا ہے تو الرحیم کی صفت استعمال کی ہے یا رحیم کی صفت استعمال کی ہے، کبھی بھی الرحمن کی صفت استعمال نہیں کی۔ جیسے مثال کے طور پر وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، سورہ احزاب آیت 43 ہے۔ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ الرحیم کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان پر بہت زیادہ مہربان اور رحیم رحم بہت زیادہ رحم کرنے والا، سورہ توبہ آیت 117 ہے۔ کبھی بھی کہتے ہیں ولم یجئ کبھی بھی یہ لفظ نہیں آیا رحمان بہم کہ اللہ لوگوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اب دیکھیں کہ الرحمن بہم نہیں آیا، لیکن وکان بالمؤمنین رحیمہ انہ بہم رؤوف الرحیم۔ تو یہ یہاں پر یہ مفسرین نے اور خاص طور پہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ رحمان کی جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، جب لوگوں پہ رحم کرتا ہے تو رحیم ہو جاتا ہے، الرحیم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگلے جو ہے نا وہ اس کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز اس میں یاد رکھیں کہ الرحمن یہ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نا ذاتی ناموں میں سے ہے، ذاتی ناموں ایسے ذاتی ناموں میں سے جو آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی کو رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ یعنی جس طرح لفظ اللہ ہے، آج تک کسی نے جنہوں نے جو ہے نا وہ رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کبھی بھی میں اللہ ہوں، کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں الرحمن ہوں۔ تو جیسے
لفظ اللہ ہے ویسے ہی لفظ الرحمن ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قل ادعوا اللہ عبد الرحمن، کہ آپ کہہ دیجئے ادعوا اللہ، تم اللہ کو پکارو، عبد الرحمن یا رحمان کو پکارو، ایما تدعو، کسی بھی نام سے تم پکارتے ہو، فلاح الاسماء الحسنی، تو اسی کے لیے سب سے اچھے اچھے نام ہیں. یہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لفظ اللہ کو استعمال کرو یا لفظ الرحمن کو استعمال کرو، یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. تو یہ دونوں ایسے نام ہیں جو آج تک کسی نے نہیں رکھے. اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ لفظ اللہ اور لفظ الرحمن یہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام ہے. اچھا، اسی طریقے سے یہاں پر الرحیم جو ہے، الرحمن جیسے میں نے کہا نا کسی نے آج تک نام نہیں رکھا، لیکن الرحیم یہ مخلوق کو بھی کہا جا سکتا ہے. الرحیم رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا. کوئی بھی شخص جو بہت زیادہ رحم کرنے والا، ہم اس کو الرحیم کہہ سکتے ہیں یا رحیم کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام دوسروں کے لیے بھی استعمال کیا ہے. اس میں نا دو چیزیں یاد رکھیں. کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو خاص اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے. کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو مخلوق کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کسی کا نام عبد الرحیم ہے، تو اگر ہم اس کو رحیم کہہ دیتے ہیں کہ رحیم بات سننا، تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن عبد الرحمن ہے تو اس کو ہم رحمان نہیں کہہ سکتے. یہ فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ رحیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وصف بیان کیا قرآن کریم میں، سورۃ توبہ آیت 128 سے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم، تم پر حریص ہیں، بالمؤمنین مومنوں پر، رؤوف الرحیم نہایت نرمی کرنے والے، رحیم بہت مہربان ہے، بہت جو ہے نا وہ رحم کرنے والے ہیں. تو یہاں پہ کہتے ہیں فیقال رجل رحیم، یہ کہہ دیا جاتا ہے عربی کے اندر. بہت ساری مثالیں اس کی موجود ہیں کہ عرب استعمال کر لیتے ہیں کہ رجل رحیم، آدمی بڑا رحم کرنے والا ہے. لیکن ولا یقال رحمان، کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ رجل رحمان، کبھی بھی آدمی کے ساتھ رحمان کی صفت نہیں استعمال کی جاتی. یہ تو عرب میں بھی چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو پتہ کیا چلا کہ رحیم بندوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو ہے نا وہ ساری جو باتیں میں نے کی ہیں ان کا بھی خلاصے کے طور پر یہاں پر یہ بات ذکر کر دوں تو ایک تقویت مل جاتی ہے نا کہ یار شیخ صاحب جو بیان کر رہے ہیں پتہ نہیں خود سے پتہ نہیں کیا کیا نکال کے بیان کر رہے ہیں. تو بھائی یہ صرف میری رائے نہیں ہے، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی رائے میں نے بیان کر دی آپ کو. اور اسی طریقے سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان کرتے ہیں، والحاصل ان من اسمائہ تعالی ما یسمى به غیرہ، کہ خلاصہ یہ ہے کہ ان من اسمائہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کچھ ایسے نام بھی ہیں ما یسمى به غیرہ، جس سے دوسرے کسی کا نام بھی رکھا جاتا ہے. یعنی وہ نام ایسے ہوتے ہیں جو کسی اور کا بھی رکھا جا سکتا ہے. ومنها ما لا یسمى به غیرہ، اور ان میں سے کچھ ایسے نام ہوتے ہیں جو کسی دوسرے کے نہیں رکھے جا سکتے. کہ اسم اللہ والرحمن والخالق والرازق، کہتے ہیں کہ لفظ اللہ، لفظ الرحمن، لفظ الخالق، لفظ الرازق، یہ کسی کے ہم نام نہیں رکھ سکتے. یعنی کسی کو جو ہے نا رازق نہیں کہہ سکتے، کسی کو خالق نہیں کہہ سکتے، کسی کو الرحمن نہیں کہہ سکتے، ونحو ذالک، اور جیسے دوسرے نام بھی ہیں. ولہذا بدا بسم اللہ وصفہ بالرحمن، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کو جب شروع کرتے ہیں قرآن کریم میں یا کہیں بھی تو لفظ اللہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں، پھر الرحمن کے ساتھ شروع کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آگے دوسرے نام آتے ہیں. جیسے آپ سورہ حشر کے آخر میں دیکھ سکتے ہیں یا کہیں بھی آپ آیت الکرسی میں دیکھیں تو اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، تو الحی القیوم یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا، لیکن شروع کہاں سے ہوئے؟ اللہ لا الہ الا ہو. ٹھیک ہے. وہ اللہ ہمیشہ نام سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ہی آئے گا، اس کے بعد پھر صفات آ رہی ہوں گی، یہ ہمیشہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلی ہیڈنگ کی طرف. عددها فی القرآن، قرآن کریم میں اس کی تعداد کیا ہے جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں. تو با ہم نے جو ہے نا وہ پڑھ لیا تھا پیچھے. یہ با کے ساتھ لکھا ہوا ہے تقدمہ، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے پیچھے گزر چکا ہے. تقدم قدیم سے ہے، پیچھے گزر چکا ہے. اسم، اسماء، یہ دونوں لفظ جو ہے نا 39 دفعہ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں. تو آج ہم نے جب اسم کا معنی دیکھا، یعنی اسم کا معنی سیکھا کہ یہ نام کو کہتے ہیں، تو ہم نے قرآن کریم کے 39 مزید الفاظ یا 38 مزید الفاظ سیکھ لیے، اور ہمیں پتہ چل گیا کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی اسم یا اسماء آئے گا تو اسم کا معنی ہوگا ایک نام، اسماء کا معنی ہوگا بہت زیادہ نام. ٹھیک ہے. جہاں پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ اسماء سکھائے اور کچھ نام سکھائے، تو وہاں پہ اسماء ہیں. ٹھیک ہے.
لفظ اللہ تقدمہ گزر چکا ہے، پیچھے کتنی دفعہ آیا ہے، کیا اس کا معنی ہے؟ الرحمن قرآن کریم میں یہ 57 دفعہ ہے، 57۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ الرحمن جو آج ہم نے سیکھا اتنی تفصیل کے ساتھ، تو جہاں بھی اب ترجمہ ہم کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اللہ دعا کرتے ہوئے بھی جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، کسی بھی نام کے ساتھ تم اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ دعا کرو، رحمان کے نام کے ساتھ دعا کرو، کسی بھی نام کے ساتھ دعا کرتے ہو، ایما تدعوا کسی بھی نام کے ساتھ تم دعا کرو، فلہ الاسماء الحسنی تو سب سے اچھے اللہ کے ہی نام ہے۔ اب جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اور واسطہ وسیلہ دے رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ اور وسیلہ تو دے سکتے ہیں نا۔ ہم کہتے ہیں اللہ تو بڑا الرحمن ہے، اے اللہ تو اپنے الرحمن ہونے کے صدقے مجھ پر رحم کر دے۔ تو یہ ہم فیل کریں گے اس کو آج کے بعد کہ بھئی الرحمن یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ الرحیم 115 ٹائم جو ہے وہ یہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ تو آج ہم نے کتنے الفاظ سیکھ لیے؟ 39 دفعہ یہ ہو گیا اور 57 دفعہ یہ اور 115 دفعہ یہ۔ اس کو ذرا جمع کر لیں، جمع کر کے آپ جو ہے نا وہ اس کا دیکھ لیں کہ بھئی آج ہم نے قرآن کریم کے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا سیکھ رہے ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا نہیں ہوتا ہے۔ اس کو کمپیئر کریں گے نا ہمیشہ کہ بھئی میں کیا سیکھ رہا ہوں اور کیا سیکھ کے آیا ہوں، تو ہمیں جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی کہ بھئی میں اتنی دفعہ جو ہے نا اس کو سیکھ آیا ہوں۔ تو یہ بھائی انہیں کسی نے جو ہے نا احمد بھائی نے بھیج دیا ہے 211۔ تو 211 لفظ یا 211 حروف جو ہے نا وہ آج ہم نے، بلکہ ان کو جو ہے نا ورڈز ہی کہیں، جو ہے نا اس میں ہم نے اسما سیکھیں۔ اچھا اس میں دیکھیں ہم نے گرامر بھی ابھی پڑھی ہے اس کی، تو اس میں یہ حرف ہے، یہ اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی جملہ جب بن رہا ہوتا ہے نا تو وہ یا تو اسم فعل حرف سے بنے گا، یا اسم اور فعل سے بنے گا، یا اس میں فعل تو ہم نے نکالا ہی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ کوئی بھی جملہ جو ہے وہ اس میں اگر حروف آ رہے ہوں زیادہ تو فعل بھی آ جاتا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اگلی جو اگر ہماری ہیڈنگ ہے وہ یہ حل کیا آیت من القرآن، جیسے ہم نے اعوذ باللہ میں پڑھا تھا نا کہ وہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ نہیں، ویسے ہی اب ہم بسم اللہ میں پڑھ رہے ہیں قرآن کریم کی آیت ہے کہ نہیں۔ اچھا اس میں اب کہتے ہیں کہ اختلاف اہل العلم فی حاذی المسئلہ علی عدۃ اقوال، اس میں کئی ایک اقوال تھے، لیکن میں نے اس میں سے صرف 2 قول یہاں پہ ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلا یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک چیز پر تو سب کا اجماع ہے، جتنے بھی مفسرین ہیں، جتنے بھی صحابہ کرام، تابعین، مفسرین، جب میں کہوں گا نا تو اس سے مراد یہی ہوگا کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور بڑے بڑے جو مفسرین سب گزرے ہیں وہ سب اس میں آ جاتے ہیں، کہ جتنے بھی مفسرین ہیں ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی آیت ہے۔ کیوں بھائی؟ سورہ نمل میں آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی یہ جو ہے نا وہ آیت استعمال کی ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی آیت ہوگی سورہ نمل کی آیت نمبر 30 کی وجہ سے۔ تو یہ تو مسئلہ حل ہو گیا کہ بھائی تمام مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جس طرح ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوتی ہے تو کیا یہ ہر سورت کی آیت ہے؟ ہر سورت سے پہلے اس کو کس لیے پڑھا جاتا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر سورت کی آیت نہیں ہے، یہ صرف سورہ فاتحہ کی آیت ہے، باقی سورتوں کی آیت نہیں ہے۔ تو یہ 2 قول میں نے ذکر کیے ہیں یہاں پہ، یہ ہم 2 قول پڑھ لیتے ہیں اور اس کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں، تو ہم جو ہے نا پھر وہ فیصلہ کر لیں گے بعد میں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو پہلا قول ہے علماء کا، مفسرین کا، کہ انہا آیت من سورۃ الفاتحہ، کہ یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے۔ دلیل کیا ہے بھائی؟ دلیل اس کی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہا سئلت عن قراءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو مفسرین یہ کہتے ہیں نا کہ یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین ہے، کہتے ہیں کہ بسم اللہ کو ملا کر 7 آیتیں بنتی ہیں، کیونکہ اس بات پر تو اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، لیکن کیا بسم اللہ کو ملا کر 7 آیتیں ہیں یا ویسے 7 آیتیں بنتی ہیں؟ تو ابھی ہم اس کی دلائل پڑھ لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے حوالے سے جب ان سے سوال کیا گیا، فقالت، تو انہوں نے فرمایا کہ کان یقطع قراءتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں اپنی قرات کرتے تھے، جب تلاوت کر رہے ہوتے تھے تو اپنی آیت کو توڑ توڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو قرات تھی اس کو توڑ توڑ کے ایک ایک آیت پڑھتے تھے، اور پھر انہوں نے پڑھ کے سنائی۔ وہ کہتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی ان کو ملا کے نہیں پڑھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایسے ملا کے نہیں پڑھتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ یقطع قراءتہ آیتن آیتن،
ایک ایک آیت پڑھتے تھے، اور اس آیتن میں انہوں نے بسم اللہ کو شامل کیا. یعنی جو مفسرین کہتے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو انہوں نے آیت شمار کیا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین کو ایک آیت شمار کیا ہے، اور الرحمن الرحیم کو ایک آیت شمار کیا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت ہے. اس کا ریفرنس نوٹ کر لیں. یہ جو ہے نا سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، 4001 نمبر پر موجود ہے. ٹھیک ہے، اور بھی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور آپ اس کو جو ہے نا یہ ریفرنس نیچے بھی آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں یہاں پہ 24 لکھا ہوا ہے، یہ 24 آپ کو نظر آ رہا ہے، تو نیچے بھی یہ 24 نمبر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ریفرنس ہے سارا یہ والا، یہ سارا اس حدیث کا ہے، یہ نیچے لکھا ہوتا ہے. لیکن جب میں اس کو جو ہے نا وہ ٹیگ کرتا ہوں، یا جو ہے نا وہ اس پہ اپنا جو ماؤس کا ایک جو بھی اس کو کہتے ہیں یہ آتا ہے، تو پھر یہ یہاں پہ بھی شو ہو جاتا ہے. دوسری جو اس کی حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے حوالے سے جب ان سے سوال کیا گیا نا، تو فرمانے لگے کانت مدن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ کے لمبی لمبی کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طریقے سے نا کھینچ کے. میں اصل میں نا قاری نہیں ہوں، مجود نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو میری تجوید اتنی کوئی اچھی نہیں ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اچھا قرآن پڑھوں، لیکن کیونکہ میں نے اس طریقے سے پراپر اس چیز میں تخصص نہیں کیا، اسپیشلائزیشن نہیں کی، تو میں کوئی تجوید کا کورس کبھی نہیں کروا سکتا. ٹھیک ہے، میں نہ زندگی میں میرا کوئی ارادہ اس طرح کا، اور بڑے کام ہے جو جن کا کام ہے میں اپنے لحاظ سے قرآن کریم کو اتنا میں سیکھتا ہوں کہ یار میں اچھا پڑھ سکوں، میں اس میں غلطی نہ کروں، لیکن میں قاری نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. میں یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ میری جو ہے نا اگر تجوید کی کبھی کوئی غلطی آ جائے تو آپ لوگوں نے اس کو اس طریقے سے نہیں پکڑنا کہ بھائی شیخ صاحب نے اس طرح پڑھ لیا ہے، تو میں اپنے لحاظ سے اس کو ٹھیک پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو کانت مدن وہ اس طریقے سے تھی کہ جہاں پہ تھوڑا تھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا کرتے تھے، تو انہوں نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. ثم قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم یمد بسم اللہ، یعنی وہ لمبا کرتے تھے بسم اللہ کو، وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَٰنِ، اور الرحمن کو لمبا کرتے تھے، وَيَمُدُّ بِالرَّحِيمِ، اور الرحیم کو لمبا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ اس حدیث میں اب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں قرات کو ذکر کیا. اچھا، یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ساتھ ذکر کر دوں میں، کہ جب ہم نماز پڑھاتے ہیں تو نماز پڑھاتے ہوئے سورہ فاتحہ سے پہلے کچھ لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں اونچی آواز سے، کچھ لوگ نہیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں. یعنی نماز شروع ہوئی اور تھوڑی دیر خاموش رہے، دعائے استفتاح پڑھی، اور اس کے بعد کہنے لگے الحمدللہ رب العالمین. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں اور الرحمن الرحیم یعنی الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھتے ہیں. تو یہ جو حدیثیں نا دونوں جو میں نے بیان کی ہیں، ان دونوں حدیثوں میں اس چیز کی دلیل ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی پڑھی جا سکتی ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کیا ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کر دیا. تو ان دونوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات بیان ہوئی ہے کہ نماز میں کیسے قرات کرتے تھے. تو اس لیے اگر کوئی بسم اللہ اونچی آواز سے بھی پڑھ لیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طریقے سے پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی الحمدللہ سے شروع کر لیتے تھے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسرا قول کیا ہے کہ بسم اللہ یہ آیت مستقلۃ من القرآن، قرآن کریم کی تو ایک آیت ہے، ولیست من السور، لیکن سورتوں کی پہلی آیت نہیں ہے. سورتوں کی پہلی آیت یعنی نہ سورہ فاتحہ کی، نہ کسی اور سورت کی. وانما ہی آیت. اچھا، یہ نازل کیوں ہوئی ہے بھائی؟ یہ پھر اگر آیت نہیں ہے ہر سورت کی تو پھر یہ نازل کیوں ہوئی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت تنزل مع کل سورۃ، یہ ہر سورت کے ساتھ نازل ہوتی تھی، للفصل بینہا وبین التی قبلہا سوا براء. کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی آیت تھی جو دو صورتوں کے درمیان فاصلہ ڈالنے کے لیے آتی تھی. یعنی ایک دفعہ سورہ فلق نازل ہوئی، اس کے ساتھ بسم اللہ نازل ہوئی، پھر سورۃ الناس نازل ہوئی تو بسم اللہ نازل ہوئی اس کے ساتھ، تاکہ پتہ چلے کہ پچھلی سورت الگ ہے، یہ والی سورت الگ ہے. جب بھی بسم اللہ آ رہی ہے تو مطلب یہ ہو گیا کہ یہ نئی سورت ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے تھے کہ یہ فلاں سورت کا جو ہے نا وہ اس کا تعلق ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتا دیتے تھے کہ یہ جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں یہ فلاں سورت میں رکھ دو. اور جب بسم اللہ آتی تھی نازل ہوتی تھی تو وہ نئی صورت ہوتی تھی. تو بسم اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ ہر صورت سے پہلے بسم اللہ ہے. یہاں لکھا ہوا ہے سوا براء، سوائے سورہ براءت کے. سورہ براءت جو ہے یہ سورہ توبہ کا دوسرا نام ہے. ٹھیک ہے، تو سورہ توبہ سے پہلے وہ بسم اللہ نہیں لکھی گئی. وہ ہم وہاں پہ ڈسکس کریں گے بھئی کیوں نہیں لکھی گئی. سورہ انفال اور سورہ توبہ کا مضمون ایک ہے، تو اس وجہ سے درمیان میں نہیں لکھی گئی. تو بہرحال قرآن کریم کی آیت ہے، اس پر اتفاق ہے، ہر سورت سے پہلے
صورتوں کے درمیان فاصلہ ڈالنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ یہ الگ صورت ہے، یہ الگ صورت ہے، تو بسم اللہ درمیان میں پڑھی جاتی ہے۔ جیسے ہم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم کوئی صورت پڑھنا چاہتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں بیچ میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہم الگ صورت پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ اب اس کے جو دلائل ہیں، سب سے پہلے تو ہم علماء کے نام، تھوڑا سا یہ علمی ٹچ ہے کہ علماء کے نام بھی میں یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں، ویسے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو قول ہے، یہ قول امام احمد کا ہے، عبداللہ بن مبارک کا ہے، محمد بن حسن شیبانی کا ہے، ابو الحسن الکرخی کا ہے، ابو بکر الرازی کا ہے، داؤد الظاہری کا ہے، اسی طریقے سے امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کو بیان کیا ہے، اور اسی کو ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے، جساس نے، ابن قدامہ نے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام زیلعی، یہ سارے ائمہ نے اسی کو اختیار کیا، اور مجھے بھی یہی سمجھ آتی ہے کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور دوسری کہ یہ صورتوں کے درمیان فاصلہ ڈالنے کے لیے ہر صورت سے پہلے پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو بسم اللہ یہ اس کا جو ہے نا یہ قرآن کریم میں ہر صورت سے پہلے اس کا حصہ ہے۔ کہتے ہیں وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ صَحُّ الْأَقْوَالِ، یہی قول جو ہے وہ صحیح یعنی تمام قولوں میں سے صحیح ہے۔ الرحمن الرحیم کا یہی پڑھتے آئے تھے کہ الرحمن دنیا کے لیے اور الرحیم آخرت کے لیے، آج آپ نے بتایا تو واقعی لاجک بھی بنتی ہے۔ ایک اور بات پڑھی اس بارے میں کہ الرحمن میں 1% رحمت اور الرحیم میں 99% رحمت جو آخرت میں مومنین کے لیے ہے، نہیں یہ ثابت نہیں ہے نا۔ دیکھیں کوئی بھی چیز جب ہم اس کو دلائل کی دنیا میں دیکھیں گے تو ہم ہر چیز کی دلیل لیں گے۔ اب پہلا معنی جو ہے نا بیان کیا جاتا ہے کہ الرحیم آخرت کے لیے تھا، الرحمن دنیا کے لیے ہے، تو اس کی دلیل چاہیے نا۔ تو دلیل ہمیں جو ہے نا وہ جب ہم نے قرآن پہ غور و فکر کیا تو ہمیں الرحمن بہم کہیں ملا ہی نہیں، الرحیم ملا، تو سمجھ میں آیا کہ بھئی الرحمن ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور الرحیم جو ہے نا پریکٹیکل ہے، یہ سمجھ میں آیا، ٹھیک ہے؟ سر ہر صورت کی آیت ہے بسم اللہ؟ نہیں، ہر صورت کی آیت نہیں ہے بسم اللہ، ٹھیک ہے؟ ہر صورت کے شروع میں لکھی جاتی ہے، اس کی آگے جو دلائل میں دے رہا ہوں نا، یہ آپ کے سوال کا جواب اس میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی اگلا جو لیکچر ہوگا اس آپ کے سوال کا جواب اس میں آئے گا۔ شیخ محترم میرے چھوٹے بھائی کو الرجی ہوئی ہے، وہ پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اسے چینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس نے نماز پڑھنی ہے اور تیمم کے لیے مٹی نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا کرے؟ رہنمائی فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے، لیکن میرا کچھ انداز سمجھانے کا یہ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ وہ چاند پہ رہتا ہے جہاں مٹی نہیں ہے، یا جو ہے نا وہ کسی اور سیارے پہ رہتا ہے؟ بھائی ہر جگہ مٹی موجود ہے، آپ کہیں سے بھی مٹی جو ہے نا وہ لے کے اس کو یہ جو گلی محلے میں مٹی پڑی ہوتی ہے یا کسی گملے میں مٹی پڑی ہوتی ہے، یہ بھی مٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، تو کہاں ہے وہ جو مٹی نہیں استعمال کر سکتا، یہ بھی بتا دیں۔